بیت المقدس ایسی جگہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے، کچھ معلومات دیجیے، ہمارے نالج میں اضافہ کیجیے۔ فرمایا وہ حشر کا زمین ہے اور روز حشر وہاں سجے گا، اسٹیج حشر کا اسٹیج وہاں ہوگا، وہیں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا پھر اگر تم سے ہو سکے بیت المقدس میں ضرور نماز پڑھنا۔ کہاں؟ بولو، بیت المقدس میں۔ حضرت میمونہ نے پوچھا، اور کیونکہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ ایک نماز کا ثواب یعنی 2 مسجدوں کے بعد کائنات میں تیسری افضل ترین مسجد ہے، ایک نماز کے ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت میمونہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر کوئی استطاعت نہ رکھ سکے وہاں جانے کی، موقع نہیں ملے، وسائل نہ ہو، فرمایا وہاں جو چراغ جلتے ہیں مسجد اقصی میں اس کے لیے کم سے کم تیل ضرور بھیجنا۔ وہاں جو چراغ جلتے ہیں، فرمایا ایک اور حدیث میں تم سے ہو سکے بیت المقدس کے اتنے آس پاس ضرور جگہ خرید لینا اپنے رہنے کے لیے کہ تمہاری نظر ہمیشہ مسجد اقصی پر پڑی رہے، یعنی وہ ہمیشہ تمہاری نظروں میں رہے۔ مسجد کے آس پاس اپنے لیے چھوٹی سی جگہ ضرور خرید لینا کہ ہمیشہ مسجد اقصی تمہاری نظروں میں رہے۔ کہاں رہے؟ نظروں میں رہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا یہ کی تھی جب مسجد اقصی بنائی، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا کے مطابق بادشاہت دے دے، کہ ایسی بادشاہت جس میں آپ کے تمام احکامات پر عمل ہو پوری ریاست میں۔ دعا قبول ہو گئی، ایسی ریاست مل گئی۔ دوسری دعا یہ کی اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ قیامت تک کسی اور کو وہ ایسی بادشاہت نہیں ملے۔ وہ دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ وہ ایک دن میں 1 مہینے کی مسافت، ایک انسان 1 مہینے میں جتنا چلتا ہے وہ ہوا ایک دن میں اتنا مسافت طے کر دیتی۔ اور وہ جو تخت بنایا، وہ تخت میں 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی۔ کتنی کرسیاں؟ ہاں، ہم جو ٹیکنالوجی سے بہت مرعوب ہے نا، اور اب ذرا وقت نکال کر اب احرام مصر کی تعمیر کو ذرا پڑھیے، وہاں جو 250 ٹن کے پتھر لگے ہیں اتنی اونچائی میں لے جا کے۔ کتنے؟ 250 ٹن کے پتھر۔ دنیا آگے بہت آگے جا چکی ہے، وہ دنیا بہت پیچھے تھی، کوئی کم تھی وہ دنیا۔ اور جدید دور جدید تعمیرات ہیں، کوئی 100 سال بھی پوری نہیں کرتی۔ اور اس زمانے کی آپ عثمانیہ کے مسلمانوں کی تعمیرات کو دیکھیں، آپ احرام مصر کو دیکھیں، آپ انڈیا کے مسلمانوں کے مغل دور کی تعمیرات کو دیکھیں، آج بھی اپنی آموتاب کے ساتھ صحیح سلامت ہے۔ یہ نہیں دنیا کو بہت آگے گئی ہے، ایسی دنیا پہلے بھی آگے تھی، کوئی اتنے پیچھے نہیں تھی۔ بیت المقدس کا کمال یہ ہے کہ یہاں زمین کا کوئی چپا بھی ایسا نہیں ہے جہاں کسی نبی نے سجدہ نہیں کیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی جگہ۔ اور سب سے زیادہ انبیاء ارض فلسطین میں بھیجے گئے، اور سب سے زیادہ انبیاء فلسطین میں دفن ہیں۔ اور جتنے واقعات آپ زیادہ تر پڑھتے ہیں قرآن میں تفصیل کے ساتھ، وہ یہیں کے سے منسلک ہے۔ حضرت مریم کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آگے پیچھے جتنے واقعات ہیں وہ تمام تعلق۔ اور اب اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جامع دمشق کے مشرقی مینارے پہ اس کا نزول ہوگا، وہ بھی یہیں وہ تشریف لائیں گے۔ اور کمال دیکھیں، وہ جامع دمشق کا مینارہ تو بہت نیچے ہے نا، زمین کے بہت قریب ہے، آسمان کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے؟ اچھا، اوپر سے تو بغیر سیڑھی کا آئے گا، ویسے آئے گا۔ اور جب جامع مینار سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس بات کے لیے کہ وہ انسان کے بس سے باہر کی چیز ہے، خدا کی خدائی کام کر رہی تھی تو فرشتوں کے تھرو آئے گا۔ فرشتے نیچے بھی تو اتار سکتے تھے، مینارے پہ کیوں اتار رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے دنیا میں جینے کے لیے ہاتھ پہ چلانے پڑتے ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، عزت و شرف کے لیے، اپنی عزت کے دفاع کے لیے، اپنی سربلندی کو بچانے کے لیے، اپنے کلچر کے دفاع کے لیے کچھ کر گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ اپنا ذہن آپ کلیئر کیجئے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ لازماً آپ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ دعا سے کیا خوش ہوتا ہے۔ بھائی جہاد کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارا کام نہیں، وہ ریاست کا کام ہے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، تعاون بھیج سکتے ہیں۔ وہاں چراغوں کے لیے تو پیسے تو بھیجیں گے نا۔ یہ جا رہے ہیں دارالعلوم والے، جا رہے ہیں بیت السلام، اور آگے پیچھے جو مستند لوگ ہیں، ورنہ آپ کو ہر مسجد میں کھڑے نظر آئیں گے، ان کے پیچھے نہیں جانا بھائی۔ جو مستند ادارے ہیں وہاں پیسے جمع، اس نیت سے پیسے تو جمع کرا دو، اسلم کی جو نصیحت پر عمل کر لو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ہم ان سے منسلک ہو جائیں۔ دعاؤں کا اہتمام ہے، 2 قطرہ آنسو سجدے میں سر رکھ کر
آپ فلسطینی مسلمانوں کو ڈیڈیکیٹ کریں. کون کون کرے گا؟ ان خشک آنکھوں سے، ان پھترائی آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہے؟ اتنی سکت؟ بولو بھائی. زندوں سے مخاطب ہوں اور مردوں سے نہیں، قبرستان تو نہیں نا مسجد ہے. اتنی سکت ہے؟ وعدہ کرو اللہ کے گھر